पहला बाब उसकी 26वीं आयत से, उसमें क्या लिखा है? And God said, let us make a man in our image, after our likeness, and let them have a dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. पहला बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। हमने देखा था कि खुदावन ने पहले क्या बनाया? क्रिएट किया। खुदा ने कहा कि आओ हम किसको बनाएं? मैन को बनाएं। और मैन जो है हिब्रू में प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, और मैन के अंदर जैसे कि हमने लास्ट टाइम सीखा था कि मेल और फीमेल थे, मैन और वुमेन थे। मैन के अंदर, मैन जो है उसके अंदर, मैन जो है स्पिरिट के लिए यूज किया गया है, मैन जो है स्पिरिट के लिए यूज किया गया है। और खुदावन ने कहा कि लेट अस मेक अ मैन, और मैन जो है हिब्रू में प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, यानी मेल और फीमेल के लिए। और खुदावन के कलाम में अगर हम आगे जाके देखें तो स्पिरिट्स का कोई जेंडर नहीं होता। हमने लास्ट टाइम देखा था, सीखा था खुदावन के कलाम में से कि स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता। और खुदावन जो है जब कभी भी बात करते हैं तो वो मैन कह के कहते हैं, मैन लेट अस फॉलो मी। खुदावन मेल और फीमेल कह के नहीं कहता कि मेल फॉलो मी, फीमेल फॉलो मी। खुदावन यूज करता है अपने कलाम में वर्ड मैन का। और खुदावन के कलाम में अगर हम केयरफुली पढ़ें तो खुदावन के कलाम में बहुत खूबसूरती से ये बयान है कि खुदावन अपने बंदे को, यानी कि इंसान को, आदमी को कहता है कि लेट अस फॉलो मी, यानी कि वो पीसी जिसके अंदर खुदावन का रूह है, उसे उसने नाम दिया है। किसका? किसका नाम दिया है? मैन का। मैन जो है प्लूरल है, मैन के अंदर मेल और फीमेल पाए जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि दोनों रूहें एक ही शख्स के अंदर पाई जाती हैं। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ें तो अभी सिर्फ खुदावन ने ये चीज बनाई है, और अभी तक कोई शख्स रूहे जमीन पर नहीं है। ये फर्स्ट चैप्टर उसकी 26 आयत में है, और यहां पर खुदावन जो है एक फिजिकल असाइनमेंट उस शख्स को, उस रूह को देने को है जो कि इस रैम में नहीं है, जो अर्थली रैम में बसती नहीं है। इंसान जो है अर्थली रैम में नहीं है, इंसान जो है वो एक रूह है, मैन जो है एक स्पिरिट है, और स्पिरिट को फिजिकली इस रूह जो जमीन पे काम करने के लिए एक बदन की जरूरत है। अगर जिसके पास बदन है वही लीगली इस रूह जमीन पे परफॉर्म कर सकता है, अगर बदन नहीं है तो वो इल्लीगल है। इसलिए हम बुरी रूहों को छिड़कते हैं यीशु के नाम से निकल जा, क्योंकि वो इल्लीगल आके बॉडीज में काम करती हैं, और जब उन्हें यीशु नाम से हम हुक्म देते हैं तो वो निकल जाती। यानी कि इस फिजिकल अर्थ पे स्पिरिट को जो खुदावन ने असाइनमेंट दिया है, जो खुदावन ने उसे काम करने के लिए दिया कि लेट अस मेक अ मैन, एंड उनको ये इख्तियार दिया कि वो हर एक चीज पर इख्तियार रखें। लेकिन यहाँ पे खुदावन के लॉ के मुताबिक स्पिरिट्स तो इस रूहे जमीन पे इल्लीगल है। जिसके अंदर मट्टी का बदन नहीं वो इल्लीगल है इस रूहे जमीन पे। और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन ने मैन को, जो स्पिरिट बीइंग है, मैन है एक स्पिरिट,
اسے یہ فزیکل ریلم میں یہ کام دیا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بہت چھوٹا سے کانسیپٹ لیتے ہیں کہ ہم گولڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور خداوند نے کہا ہے کہ آسمان پہ سونے کی سڑکوں پہ آپ لوگ چلو گے. ہم ڈائمنڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور خداوند نے کہا ہے کہ اس کے تھرون کے ارد گرد ڈائمنڈ ہی ڈائمنڈ ہے. اور وہ ڈائمنڈ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اور خداوند اپنے کلام میں ہمیں یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جسے ہم سمجھ جائیں تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے بنیں. کیونکہ فزیکلی مین جو ہے انلیگل ہے اس روح زمین پہ کام کرنے کے لیے, کیونکہ یہ اسپرٹ کا اندر سے خداوند نے اپنی روح میں سے خداوند نے مین کو بنایا. اب خداوند کے اس پروسیس کو, جو سیکنڈ پروسیس ہے, وہ جینیسس کی پہلے باب اور اس کی 27ویں آیت میں, پہلی 26ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے کیا کہا. God said let us make, let us make. غور سے سنیے گا, اگر آپ اسے مس کر جائیں گے تو آپ بہت پورا کانسیپٹ مس کر جائیں گے. Let us make a man. اور 27ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے so God created a man. پہلے 26ویں آیت میں خدا نے کہا let us make a man, اور پھر 27ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے so God created a man. دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ let us make a man, اور دوسری سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے so God created a man in his own image, in the image of God created he him, male and female. پہلے کیا تھا؟ پہلے خداوند نے 26ویں آیت میں کیا بنایا؟ انسان کو بنایا. میل اینڈ فیمیل کے لیے خداوند نے کہا let us created. میل اور کریشن, کریٹڈ میں ڈفرنٹ ہے, آج ہم دیکھیں گے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے 26ویں آیت میں کہ God said let us make a man. 27ویں آیت میں God created male and female. There is a two different word. Make and create is a different word. Make یعنی بنانا, اور جو 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. پیدا کیا ڈیفرنٹ ہے. اور 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا, یعنی کہ اور پھر پیدا کیا. ڈیفرنٹ. میک کا مطلب ہے ہبرو میں the first word make in Hebrew is asa. A-S-A. آسا. ہبرو میں جو میک کا مطلب ہے وہ ہے آسا, جس کا مطلب ہے کہ جو آلریڈی چیز موجود ہے اس میں سے بنا ہے. آسا کا مطلب ہے کہ جو چیز آلریڈی موجود ہے اس میں سے بنا ہے. غور سے سنیے گا. میک کا مطلب ہے ہبرو میں آسا, A-S-A, اور اس کا مطلب ہے کہ جو چیز موجود ہے اس میں سے بنا ہے. اور سیکنڈ ورڈ ہے کریٹ. اٹس اے ڈفرنٹ ورڈ, وہ ایک مختلف ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہے ہبرو میں بارا, B-A-R-A. برا. برا کا مین ہے جس کے برا کا مین ہے کہ کسی ایسی چیز, کسی ایسے میٹیریل سے نہ بنایا گیا. برا کا مطلب ہے it means to form from nothing, یعنی کہ کوئی بھی چیز وجود میں نہیں ہے اس میں سے بنانا. آسا کا مین ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں. میک کا مطلب ہے آسا. آسا کا مطلب ہے کہ جو چیز موجود ہے اس میں سے بنانا, اور برا کا مطلب ہے کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. out of nothing he creates something. اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ خدا نے کہا God created and God made. اب انسان جو ہے آدھا اس چیز سے بنایا گیا ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، جس کا وجود اس رحم سے اس روئے زمین پہ نہیں ہے، اس میں سے بنایا گیا. اور آدھا انسان اس میں سے بنایا گیا جو روئے زمین پر موجود ہے. آدھا انسان the man جو آدمی جو بنایا گیا، آدھے جو آپ ہے apart you came from something and apart you came from nothing. آدھا جو ہے آپ کسی چیز سے جو کہ موجود ہے اس سے بنائیں گے، اور آدھا جو کہ موجود نہیں ہے اس سے بنائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب کون سا پارٹ جو کہ موجود نہیں ہے اس روئے زمین پہ اس سے بنائیں گے؟ وہ ہے خدا کی روح. خداوند روح ہے، خدا روح ہے، اور اس نے اپنی روح کے اندر جا کے، اس نے اپنی روح کے اندر جا کے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح القدس نے کہا let us make a man. مین کا مطلب ہے ہبرو میں آسا. اور پھر خداوند نے آدھا جو شخص ہے، انسان ہے، وہ اپنی روح سے بنایا، کیونکہ اسی لیے لکھا ہے کہ آؤ اسے ہم اپنی شبیہ اور اپنی صورت پہ بنائیں. اسی لیے انسان کے اندر خدا کی شبیہ اور اس کا کریکٹر پایا جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور آدھا شخص جو ہے وہ کسی مٹیریل سے نہیں بنایا گیا، خداوند نے اپنی اسپرٹ میں سے مین کو کریٹ کیا. مین کو کس سے کریٹ کیا؟ اپنی اسپرٹ سے. خدا جو ہے ایک روح ہے، اور اس نے اپنے اندر جا کے، اپنی شبیہ میں جا کے، اپنی صورت میں جا کے انسان کو کریٹ کیا. اور آدھا شخص جو ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ It's not very heavy. Understand? سب سمجھ رہے ہیں؟ Amen. آدھا شخص جو ہے وہ خداوند نے جو بنایا وہ مٹیریل سے بنایا. پہلی روح کے لیے کوئی مٹیریل خداوند نے نہیں لیا، اس نے اپنے اندر جا کے اپنی روح میں سے انسان کو بنایا اور اسے نر اور ناری بنایا. دوسری جگہ پہ انسان جو ہے وہ مٹیریل سے بنایا گیا، اور خداوند نے کون سا مٹیریل لیا انسان کو بنانے کے لیے؟ کسی کو پتہ ہے کیا لیا؟ مٹی لیا. پہلا مٹیریل خداوند نے اپنی روح میں سے بنایا. اس لیے ہمارے پاس ایکسس ہے کہ ہم خدا سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب وہی بندہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے جو اس کی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، جس کے اندر سے وہ نکلتا ہے. تو بنی نوع انسان جو ہے خدا کی روح میں سے نکلا ہے، اسی لیے وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور خداوند اپنے کلام میں کہتا ہے کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے. تو خداوند خود روح ہے، تو اس کو پرستار بھی ایسے چاہیے جو اس کی روح کی ہدایت کے مطابق اس کی پرستش کرے. ہاللیلویہ. اور اگر میں کہوں کہ آپ میں روح نہیں ہے بلکہ آپ خود روح ہو، تو کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ کے اندر روح نہیں ہے، آپ خود روح. آپ کے اندر روح نہیں ہے بلکہ آپ خود روح. You don't have a spirit but you are a spirit. آپ کے اندر نہیں ہے، آپ خود روح. اور خداوند نے کیا کیا کہ انسان کو بنایا اور اس کے اندر کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ پہلے کیا بنایا؟
کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اس کے اندر کیا کیا؟ اور جب انسان مر جاتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے. تو روح مرتی ہے؟ روح نہیں مرتی. آپ کبھی نہیں مرتے. روح جو ہے وہ کبھی نہیں مرتی. ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس باڈی کو چھوڑ کے وہ اپنے اس پلیس پہ چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی. آمین. اس لیے جب خداوند یسوع نے اپنی جان دی تو اس کی جان دینے سے ہم تو آزاد ہوئے, لیکن اس نے اس کیلیبر کے حساب سے اپنے بیٹے کو بھیجا جس جگہ سے ہم لوگ سب پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ خداوند یسوع نے میرے اور آپ کے لیے جو جان دی ہے, اس کا جان دینے کا مقصد ان روحوں کو, ان لوگوں کو جسے خدا باپ نے بنایا ہے, اس لیول کے حساب سے, کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوئی, اب وہی آپ کے قربانی دے گا جو اس کے اندر سے پیدا ہوا ہے. اس لیے ایک آدم کے گناہ کرنے سے پوری بنی نوح کے انسانوں پر گناہ, اور دوسرے آدم کے خون بہانے سے پوری بنی نوح انسان کو خدا نے نجات دی. ہاللیلویا. اور آج جو خداوند نے اپنے لوگوں کو بنایا ہے اور انہیں اس روح زمین پہ جو انہیں اسائنمنٹ دیا ہے, جو کام دیا ہے, وہ یہ ہے کہ خداوند نے انہیں کس چیز سے بنایا. اب ہم جائیں گے پیدائش دوسرے باب اور اس کی 7ویں آیت میں. پیدائش دوسرے باب اور اس کی 7ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے, اگر کسی نے نکال دیا تو پڑھ سکتا ہے اردو میں. اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, انسان جیتی جان ہوا. کیا بنایا خداوند نے؟ زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. آلریڈی 26ویں آیت میں خداوند نے کریٹ کر دیا. 27ویں آیت میں خداوند نے انہیں نر اور ناری بنا دیا, لیکن ابھی تک انسان روئے زمین پر نہیں ہے. اب دوسرے باب کی 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے, and the Lord God formed a man of the dust. اس لیے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ میڈ اور کریٹ میں کیا فرق. کریٹ ہم نے دیکھا ہے آؤٹ آف نتھنگ خداوند نے ہمیں بنایا, اور میڈ جو ہے آسا, something which is already available, the material جو ہے جو کہ already available تھا اس روح زمین کے اوپر, اس پلانٹ کے اوپر, اس کے اندر سے انسان کو بنایا. آدھا خدا نے اپنی روح سے اور آدھا جو میٹیریل, اس لیے میڈ اینڈ کریٹ لکھا گیا. میڈ کا مطلب ہے آؤٹ آف میٹیریل اور کریٹ کا مطلب ہے آؤٹ آف نتھنگ. سمجھ گئے آپ؟ اور خداوند نے کیسے بنایا؟ انسان کو مٹی سے بنایا, اور خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا. And the Lord God performed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. یعنی کہ خدا نے اس میل کو جو مٹی سے بنایا ہے اس کے اندر مین کو پھونک دیا. کس کو پھونک دیا؟ مین کیا ہے؟ میل اور فیمیل. وہ اسپرٹس کے لیے یوز ہوتا ہے, میل اور فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. مین کو میل کے اندر فٹ کر دیا. میل کیا ہے؟ باڈی ہے, ارتھ سوٹ ہے. میل کیا ہے؟ باڈی ہے, ارتھ سوٹ ہے. اس کے اندر خدا نے اپنا روح پھونک دیا. روح کیا ہے؟ مین ہے, جسے خدا نے کریٹ کیا ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ اور لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کلام میں, اور خداوند نے اسے ارتھ سوٹ دیا. ارتھ سوٹ یہ مٹی کا بدن دیا, اور اس کے اندر اس نے مین کو پھونک دیا, اپنے دم کو پھونک دیا, اسپرٹ کو پھونک دیا.
اور خدا نے صرف ایک ارتھ سوٹ بنایا مٹی سے اور وہ آج تک ختم نہیں ہوا. خدا نے صرف ایک ارتھ سوٹ بنایا تھا جو آج تک ختم نہیں ہوا. آج کل کائنات میں 9 بلین سے زیادہ ارتھ سوٹ موجود ہیں. آمین ہلیلویا. اور آپ بھی ارتھ سوٹ ہیں جس کے اندر خدا نے اپنا روح رکھا ہوا. ہلیلویا. خداوند نے مٹی میں سے خداوند نے ارتھ سوٹ کو بنایا اور اس کے اندر مین کو پھونک دیا. مین کیا ہے؟ اسپرٹ ہے اور وہ پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہیبرو لینگویج میں. اور خداوند نے اسپیسیز کو جسے اس نے خداوند نے بنایا، اس ایک مین کے اندر ایوری باڈی ہے. اسی کے اندر میل بھی ہے اور اسی کے اندر فیمیل بھی ہے. ایک آدمی جو بنایا ہے، خداوند نے ایک ہی آدمی بنایا ہے. خدا نے عورت نہیں بنائی تھی. خدا نے صرف ایک آدمی کو بنایا ہے، آدم کو. اور خداوند نے اسے فارمڈ کیا ہے. فارمڈ مطلب کہ یہاں سے مٹیریل اٹھایا اور آدمی ریڈی. اس کے اندر دم پھونکا، جیتی جانا. ہلیلویا. خدا نے صرف ایک آدمی کو بنایا ہے کیونکہ وہ awesome creator ہے. ایک آدمی کے اندر ہی سارے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک آدمی کے اندر ہی سارے لوگ پائے جاتے ہیں. اور اس ایک آدمی کو خدا نے، اس ایک باڈی کو، اس ایک ارتھ سوٹ کو خدا نے کہا کہ اسی کے اندر سب کچھ ہے. ایک بندے کے اندر سب لوگ ہیں. all men in one body. اسی لیے ایک آدم کے گناہ کرنے سے کل کائنات میں کیا آ گیا؟ گناہ آ گیا. ہم نے گناہ نہیں کیا، لیکن آج بھی جو لوگ آدم کے نسل سے پیدا ہوئے وہ اس گناہ کے حقدار کہلائے. لیکن جو یسوع میں آ جاتے ہیں وہ اس گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کے اندر سب لوگ پائے جاتے ہیں. اس لیے ایک آدم کے گناہ سے ہمیں لعنت میں چلے گئے اور ایک آدم کے معاف کرنے سے ہم نے نجات حاصل کر لی. اس لیے ایک آدمی کے اندر سب لوگ پائے جاتے ہیں. اور خدا نے، اگر آپ بائبل کو کنٹینیوسلی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند اپنے کلام میں کیا کہنا چاہتے ہیں. 8ویں آیت میں ہم دیکھیں گے دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خداوند نے کیا کیا کہ ایک باغ لگایا. He took the male جس کے اندر مین ہے اور اسے سب سے پہلے خداوند نے کہاں پہ رکھا؟ کہاں پہ رکھا؟ کہاں پہ رکھا ہے؟ ابھی تو پڑھا ہے ہم نے. پلیز آپ میں سے بات چیت کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ اس کلام کو سمجھ رہے ہیں. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور ایڈن کا مطلب ہے، عدن کا مطلب ہے موومنٹ، پریزنس آف گاڈ. اسی لیے آج تک کوئی شخص عدن کو دریافت نہیں کر سکتا، بیکاز ایڈن از دا پریزنس آف گاڈ. اگر آپ فزیکلی ایڈن کو ڈھونڈنے چلے جائیں تو آپ کو ایڈن نہیں ملے گا. بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایڈن از دا پریزنس آف گاڈ. ایڈن جگہ نہیں ہے، ایڈن ایک مطلب ہے خداوند کا. ایک باغ کے اندر خداوند کی ہولی پریزنس تھی. ہم وہ باغ کو ڈھونڈ لیں گے لیکن ایڈن کو آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کیونکہ ایڈن جو ہے وہ خدا کی پریزنس کو شو کرتا ہے. اور ایڈن کا مطلب ہے
खुदावन की प्रेजेंस, उसकी हजूरी। सबसे पहले खुदा ने इन आदमी को कहां पे रखा? खुदा की अपनी हजूरी में रखा। आदमी को बनाया, इंसान को बनाया और कहां पे रखा? अपनी हजूरी में। आज सबसे पहले इंसान बनी आदम जो है, जो आदमी है, वो सबसे पहले खुदा की हजूरी से भागता है। खुदावन ने इंसान को बना के कहां पे रखा? अपनी प्रेजेंस में। और इंसान आजकल क्या करता है? सबसे पहले उसकी प्रेजेंस से भागना शुरू कर देता है। और वो कौन सी प्रेजेंस ढूंढता है? औरत की प्रेजेंस में जाना चाहता है, सोसाइटी की प्रेजेंस में जाना चाहता है, या दोस्ती की प्रेजेंस में जाना चाहता है, उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ प्रेजेंस रखना चाहता है, अपनी रिफाकत रखना चाहता है, जिसके लिए खुदा ने उन्हें नहीं कहा। खुदा ने इंसान को बनाया और सबसे पहले उसे अपनी प्रेजेंस में रखा। और अपनी प्रेजेंस में रखने के बाद खुदावन ने, अगर कोई बेटी या कोई बहन अपने लिए किसी को ढूंढना चाह रही है और वो ऐसे शख्स को ढूंढती है जो खुदा की प्रेजेंस में नहीं पाया जाता, तो वो उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं। सबसे पहले हमने ये नहीं देखना कि मेल जो है वो फीमेल से प्यार करे, जो मैन जो है ऐसी औरत से प्यार करना शुरू कर दे। सबसे पहले औरत ने, लड़की ने, माँ बाप ने ये देखना है कि क्या ये बेटा, क्या ये भाई इस लायक है कि ये खुदा की हजूरी में रहता है। सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे शख्स को जीवन साथी ढूंढते हैं जो कि खुदा की हजूरी में नहीं रहता, तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। A man who doesn't love the presence of God, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि खुदा की हजूरी को ही प्यार नहीं करता। और जब आपने अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना है, तो सबसे पहला सवाल आपने ये करना है, ये नहीं पूछना क्या तू मुझसे प्यार करता है। सिंपल सवाल लड़कियां पूछती हैं, लड़के पूछते हैं, डू यू लव मी? लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लव द गॉड प्रेजेंस? क्या तू खुदा की हजूरी से मोहब्बत रखता है? अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना है, तो सबसे पहले आपने कहना है, क्या तू खुदा की हजूरी से मोहब्बत रखता है? पहला क्वेश्चन हमने ये पूछना है, ये नहीं कहना कि क्या तू मुझसे प्यार करता है। क्या तू खुदा की हजूरी से मोहब्बत रखता है? अगर वो खुदा की हजूरी से मोहब्बत रखता होगा, तो उसकी जिंदगी में खुदावन का जलाल जरूर ज़ाहिर होगा। आज हम देखें, हमारे घरों में बैड म्यूजिक चलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कर्सिंग करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं। टीवी में हम लोग को बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं, मोबाइल्स में, उन सब चीजों पे, और ये सब चीजें हमें खुदा की हजूरी से दूर करते हैं। और आज हमने ये पूछना है, क्या तू ईडन में रहना पसंद करता है, खुदा की प्रेजेंस में रहना पसंद करता है कि नहीं? ये सबसे बड़ा जरूरी काम है। पहला काम, खुदावन ने इंसान को बनाया और अपनी हजूरी में रखा। दूसरा काम जो खुदावन ने किया कि उसे काम दिया, इंसान को बना के उसने उसको काम दिया। तो मैन के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अभी तक खुदा ने औरत को नहीं बनाया, गौर से सुनिएगा, अभी तक खुदा ने औरत को नहीं बनाया। पहला काम, खुदा ने इंसान को बनाया, आदमी को बनाया। किस तरह बनाया मैंने आपको बताया है। और दूसरा काम खुदा ने क्या किया, उसे अपनी हजूरी में रखा। और तीसरा काम खुदा ने क्या किया, उसे काम दिया है। उसे काम दिया है कि वो काम करे। और काम क्या दिया है, अगर हम आगे जाके इसे देखेंगे 15वीं आयत में, दूसरे बाब की 15वीं आयत। खुदा ने आदम को लेकर बागी अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। बागबानी करे और काम करे।
आदमी को पहले खुदावन ने अपनी हजूरी में रखा और दूसरा उसे काम करने के लिए कहा है. Secondly, the God said to the male, dress it. Dress it का means है cultivate करना. Cultivate का मतलब है फलदार बनाना, खूबसूरत बनाना. उसके अंदर खुदा की खुसूसियात को लेके आ. पहला जो जिस किसी ने भी अपने लाइफ पार्टनर को, माँ बाप और जो मेरे इस मैसेज को लाइव सुन रहे हैं, अगर आपने अपने बेटियों के लिए रिश्ते को ढूंढना है तो सबसे पहली कि वो खुदा की हजूरी में होना चाहिए. क्या वो खुदा की हजूरी से मोहब्बत रखता है? दूसरा, क्या वो काम करता है या नहीं? और काम का मतलब है खूबसूरत बनाना, उसे फलदार बनाना. और जिस चीज को वो छुए, अगर वो फलदार नहीं बनती, अगर वो खूबसूरत नहीं बनती, तो उसका छूना जो है बेफायदा है. आदमी का छूना जो है बेफायदा है. अगर लड़का और लड़की चाहते हैं, if somebody touch you, if you will be not feel the presence of God, अगर आपको खुदावन की हजूरी उस टच में नहीं मिलती, अगर आपको उसकी जिस्मानी ख्वाहिश मिलती है, तो आप ऐसे शख्स से दूर रहना शुरू करें. क्योंकि ये खुदावन आपको सिखा रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम जो उसके अंदर फीड है वो आपके लिए नहीं. जो प्रोग्राम उसके अंदर फीड है, अगर आप ऐसे शख्स से शादी करेंगे तो वो हमेशा आपको बेवकूफ बनाएगा. पहला सवाल जो हमने करना है, डू यू लव द गॉड प्रेजेंस? क्या तू खुदा की हजूरी से मोहब्बत करता है? दूसरा, औरत के लिए कि वो पूछे कि क्या तू काम करता है? तीसरा, क्या तू मुझे खूबसूरत बना सकता है? कैन यू इम्प्रूव मी? आदमी का काम है औरत को इम्प्रूव करना, जैसे कि हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं. जब तक आप इन बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, आपका मैरिज रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. और चौथा क्वेश्चन के खुदावन ने कहा, गॉड सेड टू द मेल टू प्रोटेक्ट द गार्डन. और हर आदमी के अंदर ये सिफ्त पाई जाती है कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो हिफाजत करने की सलाहियत रखता है, खूबसूरत बनाने की सलाहियत रखता है, और वो अपने अंदर इन सारे रोल्स को रखता है. और खुदावन के कलाम में ये रोल्स हैं आदमी के लिए. पहला, उसकी हजूरी, प्रोटेक्शन, कल्टीवेट और खूबसूरत बनाना, निगहबानी करना. और नंबर 1 असाइनमेंट जो है वो ये है कि वो अगर खुदावन के इन सारी खुसूसियात को उसके अंदर आप देखते हैं, तो वो शख्स कभी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा. जिसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, वो शख्स कभी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा. वो शख्स कभी किसी औरत के साथ रेप करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहता है. वो शख्स कभी किसी औरत के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा खुदा की हजूरी में रहता है. और जो खुदा की हजूरी में रहता है वो इन सब चीजों से हमेशा दूर रहता है. यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी तक खुदा ने औरत नहीं बनाई, अभी तक खुदावन ने औरत नहीं बनाई, और मैन के लिए ये सारी चीजें खुदावन ने डिसाइड करके आपको समझा दी. और खुदा ने आदम से कहा कि इस दरख्त को फल नहीं खाना. क्या खुदावन ने फीमेल से कहा? किससे कहा था खुदा ने? आदम से कहा था. खुदा ने पूरे बाइबल का मुताला कर ले, आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा कि खुदा ने हवा से कहा हो कि इसका फल नहीं खाना. खुदावन ने किससे कहा था? आदम से कहा था. खुदा ने हवा से नहीं कहा था. हवा तो पैदा भी नहीं हुई अभी तक, बनाई भी नहीं गई. खुदा ने आदम से कहा
کہ اس کا پھل نہیں کھا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند جو ہے اپنا کلام پہلے آدمی کو دیتا ہے. خداوند اپنا کلام آدمی کو دیتا ہے، اور خداوند کے کلام میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ خداوند نے ہوا سے کہا ہو کہ وہ اس کا پھل نہ کھائے. کیونکہ آدمی کو خداوند نے فیملی کا سربراہ کہا ہے. آدمی کو کیا کہا ہے؟ سربراہ کہا ہے. اگر آج آپ دیکھ لیں اپنی لائف کو، آدمیوں کے لائف، آپ کو ایکٹرز کے نام، فلم سٹارز کے نام، کرکٹرز کے نام، فٹ بالرز کے نام، ان سب کے نام بالکل A to Z آپ کو پتا ہوگا. کہاں پہ پیدا ہوا، کہاں جائے گا، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، پوری انفارمیشن نالج ہے. لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کتاب کے اندر، اس ہولی بائبل کے اندر کتنی کتابیں ہیں اور ان کے خداوند کے کتنے شاگرد ہیں اور ان کے کیا نام ہیں. کتنے لوگوں کو پوری کتابوں کا پتا ہے، کون سی کتاب کس کے بعد آتی ہے؟ کسی کو نہیں پتا. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ پلیز، میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، کیونکہ پرانے عہد نامے کی کتابیں الگ ہیں، نئے عہد نامے کی کتابیں الگ ہیں، اور خداوند کے 12 رسول الگ ہیں، اور ان کے نام بھی ہمیں پورے پراپر طریقے سے پتہ نہیں. کتنے لوگوں کو پتا ہے پہلے خداوند نے کس کو چنا، دوسرے کو کس کو چنا؟ نہیں پتا. لیکن اگر آپ فلم سٹار اور میوزک اور ایسی چیزیں کر لیں تو آپ کو سب نالج ہے. آپ کو اتنی اچھی نالج ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ اگر بحث کریں تو کہیں یار اس سے تو ساری نالج ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن جب آپ خداوند کے کلام کی طرف آتے ہیں تو آپ زیرو ہوتے ہیں. اور اسی لیے خدا کے کلام میں خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسا مسیح یسوع اپنی دلہن سے محبت رکھتا ہے. یہ ابھی تک آدمی کے لیے سب چیزیں چل رہی ہیں، عورت نہیں بنائی. شوہروں کے لیے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھے، کیونکہ خداوند بھی اپنی دلہن کو خدا کے کلام کے اس پانی سے ہر روز دھوتا ہے. جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم جو اس کی دلہن ہے، کلیسیا جو خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے، جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، اپنی لائف کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خداوند ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. اب خداوند کے کلام میں دوسرے باب کی 18ویں آیت پہ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. دوسرے باب کی 18ویں آیت. اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا ہے. اور خداوند خدا نے کیا کہا کہ آدم کا مین ان میل جو ہے not to be alone. انگلش میں کیا لکھا ہے؟ alone. alone کا مطلب ہے all in one. اگر آپ alone کو بریک کر دیں، آ کے آگے ڈبل ایل لگا دیں، alone کر دیں، اے ڈبل ایل کر دیں، اور پھر ون کر دیں، اور جب آپ اسے کمپیل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ all in one. مطلب کہ alone. alone کا مطلب اکیلا رہنا اچھا نہیں. مین کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، کیونکہ وہ ایک باڈی ہے. ایک میل کے اندر ساری باڈیز ہیں. So God said, I will make for him someone who help get him out. آگے بڑھیں. میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. کس کی مانند؟ آدم کی، آدمی کی مانند. عورت نہیں بنائی تھی ابھی تک خدا. اس کا پہلے خداوند نے فرسٹ پارٹ میں اس کا سارا حصہ بنا کے مین کے اندر پھونک دیا، آدمی کے اندر پھونک دیا، اور خداوند نے ایک ہی ارتھ سوٹ بنایا تھا آدم کا. اور آج دیکھ لیں کہ دو عورتیں کبھی بھی شادی شدہ نہیں کہلائی جاتی. دو آدمی بھی کبھی
کبھی بھی شادی شدہ نہیں کہلائے جائیں. یہ آج کل ہو رہا ہے. لیسبین بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, بہت سے لیجسلیشن نے, گورنمنٹس نے الاؤ کر دیا ہے, پر خداوند کے کلام میں یہ نہیں لکھا ہوا. اٹس کلیئرلی مینشن اس کے کلام میں. گورنمنٹ چاہے کچھ بھی الاؤ کر دے, لیکن یہ گورنمنٹ جو ہمیں بنانے والی ہے, اس نے ان چیزوں کو ہزاروں سال پہلے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ سیم سیکس میرج الاؤ نہیں. کیونکہ خداوند نے آدم میں سے آدم کو نہیں بنایا, خداوند نے عورت میں سے عورت کو نہیں بنایا, اس لیے سیم سیکس میرج الاؤ نہیں ہے. آج وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی آزادی ملے کہ ہم یہ کر سکیں. تو کیا ہمیں یہ آزادی نہیں کہ ہم اس کلام کی منادی کر سکیں, کہ ہم یہ سچائی کو بتا سکیں کہ سیم سیکس میرج الاؤ نہیں, کیونکہ خدا نے آدم میں سے آدم کو نہیں بنایا, خدا نے آدم میں سے ہوا کو بنایا, ہوا میں سے ہوا کو نہیں بنایا. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو ایک زوردار تعریف ہو جائے خدا کے جلال سے. اور خداوند نے اس کے لیے کیا بنایا؟ ایک مددگار بنایا. مددگار یعنی کہ جو کہ اس روئے زمین پہ اس کے ساتھ ایک ہو. یعنی کہ آدم کے اندر پوری کائنات کے لوگ موجود تھے آدم کے اندر, اور خداوند نے ان دونوں کو سٹارٹ ہی میں سے ڈومینیٹر بنا دیا, پارٹنر بنا دیا, رولرشپ دے دی. اور خداوند نے آدم کو کیا کیا؟ گہری نیند عطا کی. آگے چل کے پڑھیں, پڑھیں سے. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی, اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی. کیونکہ آدمی جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ ہے, جس چیز کو دیکھ لیتا ہے اسے بنانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. کریٹیو مائنڈ سے پیدا ہوا ہے, کیونکہ خداوند سے پیدا ہوا ہے نا, تو کریٹیو ہے. اسی لیے خداوند نے اسے گہری نیند دے دی تاکہ دوسری عورت نہ بنا دے. ہاللیلویا. خداوند نے کیا کیا؟ اسے گہری نیند دی, اور اس کے بعد کیا کیا؟ اور وہ سو گیا, اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اب جو اس میں پسلی لکھا ہے, انگلش میں رب لکھا ہے, اگر آپ ہبرو میں جائیں تو اس حصے کو خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہبرو میں, he take the part, اس نے ایک حصہ یہاں سے نکالا. کیا نکالا؟ حصہ. ہبرو میں پارٹ لکھا ہوا ہے, انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن میں رب لکھا ہوا ہے, اردو میں اس کی پسلی لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس میں جائیں گے, ہبرو میں جائیں گے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ نکالا گیا. اگر آپ سائنٹیفکلی لے لیں, جو لوگ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سیلز کس طرح, سیلز کی کوڈنگ ہوتی ہے, اور پھر ہم سیلز کی جب کوڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیم سیلز اس کے ساتھ ملتے ہیں, میچ ہوتے ہیں. تو یہ کوڈنگ سسٹم جو کہ خداوند نے ہزاروں سال پہلے بنا دیا, آج سائنس اسے دریافت کرتی ہے اور جینیٹک کوڈنگ ہم کرتے ہیں, اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈی این اے سے ہم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ, یہ بیٹی یا بیٹا کس کا ہے. اور خداوند نے اس کے اندر سے, خداوند نے اسے گہری نیند دی, اور اس کے اندر سے جا کے, آدم کے اندر سے جا کے حصے کو نکالا. خداوند نے اسے گہری نیند دی اور آدم کے اندر سے اس حصے کو نکالا, which means the Eve is exact clock like Adam. جب اسے نکالا تو وہ ٹھیک اسی طرح تھی جس طرح آدم کی. جو عورت خداوند نے ایو کو بنایا تو ٹھیک اسی طرح بنایا جس طرح آدم تھا. آدم کو خدا نے کیسے بنایا؟ اسے فارمڈ کیا. آدم کو خدا نے فارمڈ کیا تھا. چیپٹر 2 ورس نمبر 7,
चैप्टर 2 वर्स नंबर 7 में लिखा है, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड अ मैन ऑफ द डस्ट। खुदावंद ने आदम को फॉर्म किया। और दूसरे बाब की 23वीं आयत में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। और खुदा ने उसे बिल्ड किया। खुदा ने उसे क्या किया? बिल्ड किया। 22वीं आयत में देखें तो हमें यह पता चलता है, एंड द रिब व्हिच द लॉर्ड गॉड हैड टेकन फ्रॉम मैन मेड ही अ वुमन। और उसके बाद जब दूसरी आयत में आदम जो है खुदा से हम कलाम होके कह रहा है, ये पहली 23वीं आयत में खुदावन ने औरत को बनाया, यानी कि पहले आदमी को फॉर्म किया, फिर औरत को बिल्ड किया। और खुदावन ने जब औरत को बिल्ड किया, जब हम फिजिक करते हैं ना, बिल्डिंग करते हैं, बिल्ड का मतलब है कि अपनी फिजिक को खूबसूरत बनाना, अपने इस बॉडी को खूबसूरत बनाना। तो खुदावन ने आदम में से जब हवा को निकाला तो उसे बिल्ड किया, खूबसूरत बनाया औरत को। इसीलिए जब आदमी को देखता है तो एकदम करके चला जाता है, लेकिन जब वो लड़की को देखता है, खूबसूरत लड़कियों को देखता है, तो वहां चंद लम्हा के लिए रुक जाता है, क्योंकि खुदावन ने उसे खूबसूरती से बनाया। हालेलुया। ये क्रिएशन खुदावन की, ये खुदावन ने क्रिएट किया है, हमने नहीं बनाया, ये खुदावन की क्रिएशन। और जब हम खुदा की बनाई खूबसूरत चीज को देखते हैं तो फिर खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि फिर खुदावन ने जब औरत को बनाया एग्जैक्टली तो इसलिए बनाया कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी थी। खुदावन बिल्ड का मतलब है एडजस्टमेंट करनी थी, क्योंकि मैन के अंदर से अगर मैन ही बच जाता तो फिर मैन की शादी हो जानी थी और फिर वो सारा सिस्टम आउट हो जाता। इसलिए खुदावन ने मैन की, आदमी की सारी खुसूसियात को डिस्प्ले करने के लिए वुमेन को बनाया, औरत को बनाया, ताकि मैन की वो सारी खुसूसियात औरत के अंदर दिखाई दे, उसके अंदर से निकले और खुदा के नाम को जला दे। इसलिए खुदावन ने औरत को बनाया। औरत को बनाने का मकसद ये था कि उसे सेम बनाया, लेकिन उसमें क्या एडजस्टमेंट की खुदा ने? खुदावन ने सिर्फ वूम अता की। खुदावन ने औरत को क्या अता किया? वूम अता की। बनाया सेम, लेकिन खुदावन ने उसे वूम अता की। और खुदावन ने जब औरत को बनाया तो खुदावन ने औरत को बना के आदम के आगे रख दिया। खुदा ने ये नहीं कहा कि ये तेरी बीवी है, किताब में पढ़ ले, कहीं लिखा हुआ बाइबल में कि ये तेरी बीवी है? पढ़े पढ़े पढ़े, अपने अपनी बाइबल को देखें, कहीं भी लिखा हुआ है कि आदम से कहा कि ये तेरी बीवी है? बोले यार। खुदावन ने आदम के आगे प्रोस्पेक्ट रखा और आदम ने उसे एक्सेप्ट किया। खुदावन ने, अगर खुदावन हमारे लिए बीवियां तलाश करने लग गए तो सारा ब्लेम हम खुदा पे डाल दे कि तूने ये बीवी हमें दी थी, इसीलिए आज हमारा ये हाल है। खुदावन बिल्कुल फ्री है, उसने प्रोस्पेक्ट ला के आदमी के आगे रख दिया। अब आदमी की मर्जी है कि वो उसे अपनी बीवी बनाए या ना बनाए। तो अगर कोई लड़की कहती है कि मुझे, या कोई लड़का कहता है कि मुझे खुदा ने कहा कि तेरे से शादी कर ले, तो वो लायर है, क्योंकि खुदावन के कलाम में ऐसा कुछ नहीं है। सच बोलने के मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, झूठ का इशारा ना ले, क्योंकि खुदावन ने आदम के आगे प्रोस्पेक्ट रखा, उसने इसके आगे ला के रख दी। अब आदम ने बोला कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वूमन,
वाओ मैन, वो कहने लगे वाओ मैन, ये मैन है, मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरी गोश्त में से गोश्त। और फिर उसने कहा नो 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 नो, इसके अंदर एडिशनल चीजें हैं जो खुदावन ने क्रिएट की है। इसके अंदर खुदा ने वूम को प्लेस किया है, इसीलिए ये वूम्ड मैन कहलाती है, जिसे आज हम वुमेन कहते हैं। ये वूम्ड मैन है जिसे हम वुमेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि खुदावन ने उसकी क्रिएशन में उसकी बॉडी में वूम्ड को फिट किया, और इसीलिए आदम भी कहने के मजबूर हो गया वाओ वूमेन। और खुदावन ने कहा, आदम ने कहा, क्योंकि इसके अंदर खुदावन ने वूम्ड को प्लेस किया है, इसीलिए ये वूमेन कहलाती है, यानी कि नारी कहलाती है, क्योंकि खुदावन ने इसके अंदर एडजस्टमेंट की है। और इस वास्ते, किस वास्ते? क्योंकि ये इसके अंदर वूम्ड है, और इस वास्ते क्या किया? इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, और इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे, और वो एक तन होंगे। किस वजह से छोड़ेगा आदमी अपनी बीवी माँ बाप को? किस वजह से? क्यों? नहीं, किस वजह से? क्योंकि वो उसकी गोश्त के माने, गोश्त हड्डियों के माने हड्डी थी, लेकिन उसके अंदर एडिशनल चीज थी, उसके अंदर खुदावन ने वूम्ड को प्लेस किया, उसके अंदर खुदावन ने वूम्ड को लगाया, इसीलिए वो वूम्ड मैन कहलाई, यानी कि जिसे हम वुमेन कहते हैं। इस वास्ते, क्योंकि उसके अंदर खुदावन ने वूम को ऐड किया है, इस वास्ते मर्द किससे जाएगा? माँ बाप को छोड़ेगा। अगर आज माँ बाप को अगर मर्द छोड़ता है तो कहते हैं कि हमने इतने साल इसे पाला पोसा, ये किया वो किया, और ये हमें छोड़ के चला गया। ये खुदावन के कलाम में लिखा हुआ। किस वास्ते आदमी छोड़ेगा, औरत को नहीं लिखा है। औरत का आप देखेंगे खुदावन ने आदमी के बारे में कहा है कि वो कौन छोड़ेगा। आदम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? पढ़े आप, मैं चाहता हूं आप समझ सके इस कॉन्सेप्ट को। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे, और वो एक तन होंगे, और यानी कि एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, और जब वो दोनों मिल जाएंगे तो एक मस्कन को बनाएंगे। इसीलिए खुदा ने वुमेन को बनाया। वुमेन का पर्पस बनाने का यही था कि आदम के अंदर जो कुल चीजें पाई जाती थी, कुल मैन पाया जाता था एक ही मैन के अंदर, अब खुदावन ने उसे स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैन और वुमेन को, मेल और फीमेल। मैन और वुमेन पहले क्रिएट किए गए थे, फिर मेल और फीमेल मेड किए गए। हालेलुया। और खुदावन के कलाम में लिखा है, और फीमेल का जो पर्पस है यही है, और इसीलिए जो है वुमेन हमेशा मैन के साथ रहती है, क्योंकि उसे पसंद है कि कोई उसे कवर करके रखे, उसे पसंद है कोई उसकी हिफाजत करे, उसे पसंद है कि कोई उसे बचा सके, उसकी निगरानी कर सके। और खुदावन ने आदम के लिए उसे बनाया था। इसीलिए खुदावन ने कहा था कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। मेल कैरिंग अ मैन, वो मेल था जिसके अंदर मैन और वुमेन पाई जाती। अब खुदावन ने उसको डीप स्लीप देके उसके अंदर से किसको निकाला? फीमेल को निकाला। और फीमेल को निकालने के बाद उसमें एडजस्टमेंट की, और फिर आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरी गोश्त में से गोश्त है। और फिर वो रुक गया और उसने कहा कि नहीं, खुदावन ने इसे बनाया, इसका पर्पस है
اور اس کے اندر خداوند نے وونڈ کو لگایا ہے، اسی لیے یہ وومین کہلاتی ہے۔ اور یہی وہ ڈفرنٹ ہے، اسی لیے مرد اور عورت میں ان کی نیڈز میں ڈفرنٹ ہے۔ وہ دونوں ایکول ہیں، مین اینڈ وومن ایکول ہے، اسپرچولی ایکول ہے، بٹ فزیکلی دونوں ڈفرنٹ ہیں۔ اسپرٹ دونوں کی ایکول ہے، بٹ باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ دونوں کا ڈفرنٹ ہے۔ فیمیل جو ہے اپنے ایموشنز کو بیان کرتی ہے، اور میل جو ہے اپنی کیلکولیشن اور اپنی سب چیزوں کو لاجیکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور لاجیکل سٹیٹمنٹ دینے کے بعد وہ دونوں کے اندر سے ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جو کہ میل اور فیمیل میں پائی جاتی ہے۔ Man is driven by sexual thoughts, but female is driven by affection. Man کی اپنی thinking ہوتی ہے، but woman کی اپنی ہوتی ہے۔ Man is a God image. Man is a worshipper. خداوند نے میل کو اپنی امیج میں بنایا، پرستار بنایا، لیڈر بنایا، ہیڈ بنایا، ڈیولپر بنایا، کلٹیویٹر بنایا، ٹیچر بنایا، گیور بنایا اور سورس بنایا۔ سورس کا مطلب ہے عبرانی میں ابا، سورس کا مطلب ہے ابا۔ The word ابا means source، اور جس کا مطلب ہے سسٹینر، سنبھالنے والا۔ ابا کا مطلب ہے سسٹینر، سنبھالنے والا۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں فادر کا مطلب، ابا کا مطلب اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا فادر ہے، اور فادر جو ہے وہ ہے سسٹینر۔ فادر جو ہے گھر کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ گھر کو سنبھالتا ہے، وہ گھر کی نگہبانی کرتا ہے، وہ گھر کو سدھارتا ہے، وہ گھر کو سنوارتا ہے، وہ گھر کو بناتا ہے، کیونکہ گھر کی ساری چیزیں اسی کی وجہ سے بنتی ہیں۔ عورت جو ہے صرف ایک ورڈ لے کے آتی ہے ہسبینڈ کے پاس، کوئی بھی چھوٹا سا ایشو ہو وہ ہسبینڈ کے پاس لے کے آتی ہے، اور ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ مین کا ہوتا ہے، ہسبینڈ کا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہر وومن کے اندر یہ صفت ہے، بیکاز وہ ڈیزائن ہی اسی لیے کیے گی۔ اور جب بھی کبھی میل آدمی اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ لڑکی کے باپ کے پاس جاتا ہے۔ کس کے پاس جاتا ہے؟ لڑکی کے باپ کے پاس، فادر کے پاس جاتا ہے، سسٹینر کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس لڑکی کی پروٹیکشن ہوتی ہے، جس کے پاس لڑکی کو خود سنبھالنے کی ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں خداوند نے ایک مرد کے اندر رکھی۔ اور خداوند نے جو سورس کا مطلب ہے ابا، سسٹینر، جو کہ ریئل وومن کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب شادی بہت پرانی ہو جائے تو آٹومیٹکلی جو وائف بھی ہے نا وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو ڈیڈی کہہ کے پکارنا شروع کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ لاجیکلی، اٹس لاجک، آٹومیٹکلی آپ کہنا شروع کر دیں گے ڈیڈی، چاہے آپ بچوں کے نام سے ڈیڈی کہیں، اس کے ڈیڈی، میری وائف اکثر کہتی ہے جنمائیں گے پاپا، یعنی کہ سورس، فادر۔ آپ علیشہ کے پاپا کہہ سکتی ہیں، کہتے ہوں گے، آپ کی وائف بینی کے پاپا کہتی ہوں گی۔ پاپا کا مطلب یعنی فادر، ابا، سسٹینر۔ یہ نیچرلی عورت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بیٹی کے لیے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو جس باپ نے اس بیٹی کا پوری بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک اس کی ہر ایک ضروریات کو پورا کیا ہے، تو وہ کبھی ایسے
शख्स से अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा जिसके पास कुछ ना हो। जिस बाप ने अपनी बेटी के लिए, इसीलिए ये बड़ी हम लोगों में इस बात बड़ी कॉमन है कि अक्सर लड़कियां कहती है कि माँ बाप के घर ही ऐश थी। कहते हैं नहीं कहते कि माँ बाप के घर ही हमने ऐश की है। बहुत से लोग हैं, कुछ कहते हैं कि हमने हस्बैंड के घर में ऐश की है। क्योंकि लड़की जो है जब एक फादर से दूसरे फादर की तरफ ट्रांसफर होती है तो जो बीच का मार्जिन होता है, जो बीच का खुदा, जो पहले बाप ने उसके लिए सब चीजें बिल्डअप करके रखी होती है, जब वो कोई दूसरे शख्स को अपनी बेटी देने को होता है तो वो सबसे पहले चेक करता है क्या इसके पास मेरी बेटी को खुश रखने के लिए चीजें भी है या नहीं। मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में रहती है, मेरी बेटी हर रोज बाहर जाती है, गाड़ी में जाती है, और इस शख्स से जिसे मैं अपनी बेटी देने को हूं, क्या ये इस लायक है या नहीं कि मेरी बेटी को खुश रख सके। और इसीलिए वो इस चीज को आज हम डाउरी के नाम से जानते हैं। ये पहले जमाने से सब चलता आ रहा है, क्योंकि फादर जो है सस्टेनर है, सोर्स है, और कोई फादर चेंज करने के लिए एक फादर दूसरे फादर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या तू इस लायक है कि तू मेरी बेटी को संभाल सके, क्या तू इस लायक है कि तू मेरी बेटी को अच्छे तरीके से रख सके, क्या तू इस लायक है कि तू उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी प्ले बॉय के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। हमने इन चीजों को मद्देनजर रखना है ताकि खुदावन के नाम को हम जलाल दे सके और हमारी बेटियां अपने घरों में खुश रह सके, क्योंकि ये नेचुरल है। और जैसा कि खुदावन की कलाम में हमें पता चलता है, और खुदावन ने औरत जो है एक इंक्यूबेटर है। इसलिए इसाया की किताब में इसाया कंफ्यूज नहीं था। इसाया ने कहा, इसाया की किताब उसके नामे बाप और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, इसाया से आई सी ए साइन, मैं एक निशान को देख रहा हूं कि एक कुंवारी हामला होगी। अगर किसी ने निकालना तो निकाल दे। इसाया की किताब उसका नामा बाप और उसकी 6वीं आयत। इसाया की किताब उसका नामा बाप और उसकी 6वीं आयत। Virgin shall be a child, it shall be called Emmanuel। निकाल दें हम। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और सल्तनत उसके कंधे पे होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बादशाह, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। क्या होगा नहीं सकते। अभी मैं आपको इसकी सेम इस चीज को आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है unto us the child is born, for unto us the son is given। इसाया बात कर रहा है कि हमको एक बेटा बख्शा गया जिसका नाम वंडरफुल काउंसलर, बाप और बेटा। खुदावन ऐसे शख्स को अपनी दुल्हन देता है जिसके अंदर संभालने की सलाहियत हो, और कलीसिया यीशु की दुल्हन है। कलीसिया यीशु की क्या है? दुल्हन है। It shall be called a wonderful counselor। उर्दू में पढ़े इसे। और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। That's what the Father do mightily, God's that the protector, everlasting Father। क्योंकि वो अब्दियत का क्या है? बाप है, और उसके अंदर जो बेटे के अंदर वंडरफुल काउंसलर है, उसने बेटे को भी वंडरफुल काउंसलर बनाया, सलामती का शहजादा बनाया,
اور ایور لاسٹنگ فادر بنایا. کس کے لیے بنایا فادر؟ کس کے لیے بنایا؟ بیوی کے لیے. اسے جو دلہن دی گئی, یسوع کو جو دلہن دی گئی, اس کے لیے اسے کیا نام دیا گیا؟ ایور لاسٹنگ فادر. کیونکہ ایور لاسٹنگ فادر, اس نے بیٹے کا یہ نام ہے, یہ باپ کے نام ہے جو کہ بیٹے کو ملے. بیٹے کے نام کیا ہے؟ ونڈرفل کاؤنسلر. پڑھے آپ اردو میں. خدائے قادر ابدیت کا باپ. خدائے قادر ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ. یہ باپ کے نام ہے جو بیٹے کو ملے. آگے بڑھے. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور نہیں, صرف نام باپ کی 6 آیت کو پڑھنا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی. سلطنت اس کے کندھوں پہ ہوگی. خداوند نے سارا کام اپنے بیٹے کو بخش دیا. اور اس کا نام عجیب مشیر. اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا. خدائے قادر ابدیت خدا قادر اور ابدیت کا باپ ہوگا. یعنی کہ مین کو خداوند نے باپ یعنی کہ ابا, سسٹینر, پروٹیکٹر, گیور, ہر ایک چیز بنائی. اور خداوند نے عورت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی. اور جب ایک باپ اپنی بیٹی کو دوسرے باپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ ان سب چیزوں کے لیے, اپنی بیٹی کی اچھائی کے لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال دے. اور پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے وومن کو بھی اپنی امیج میں بنایا. اسے بھی ورشپر بنایا, اسے بھی ڈومینیٹر بنایا, اسے بھی لیڈر بنایا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وومن از اے انفلوئنس. اگر آپ مین کے پاس جائیں, ٹھک 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 یہ کر دو, وہ کر دو, ویسے کر دو. لیکن انفلوئنس جو ہے وہ وومنس جو ہے ان سے نکلتی ہے. ساری انفلوئنس جو آپ کو ملتی ہے وہ وومنس میں سے ملتی ہے. اسی لیے وومن از سچ اے ڈینجرس کریشن. اور وہ جو ہے انسان کو, آدمی کو تباہ کر سکتی ہے. اگر آپ خدا کے کلام میں آدم کو لے لیں تو خداوند نے ہوا کو کوئی کلام نہیں دیا تھا. خداوند نے کلام کس کو دیا تھا؟ آدم کو دیا. اور آدم کے پاس جب ہوا پھل لے کے آئی, اس نے کھایا اور اسے اچھا لگا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب وہ آدمی کے پاس لے کے آئی تو اس کا فرض تھا کہ پوچھے کہ بھائی تو کہاں سے لے کے آئی ہے. اس نے نہیں پوچھا. اسی لیے آدم کو ڈسٹرائے کرنے میں عورت کا. ابراہیم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو عورت نے اسے مجبور کیا. خدا نے کہا میں تجھے واقعے کا فرزند دوں گا. عورت نے کہا کچھ نہیں ملا, تو جا لے لے میرے, تو جا, جو میں کہہ رہی ہوں وہی کر. اس کی ساری چیزوں کو اس نے ڈسٹرائے کر دیا. اور ایک اور فیز سے ابراہیم کو گزرنا پڑا. آج اگر ہم رسپیکٹ چاہتے ہیں تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے نام کو چلا دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے. اور وومن جو ہے انکیوبیٹر. انکیوبیٹر کتنے لوگوں کو پتا ہے کیا کام کرتا ہے؟ انکیوبیٹر کیا کرتا ہے؟ بولے, کس میں بولے؟ سیفٹی کا. سیفٹی کا کام کرتا ہے. اور وومن جو ہے انکیوبیٹر ویری انٹرسٹنگ کریشن ہے. انکیوبیٹر مین ٹو ریسیو, گیو لائف اینڈ گیو اٹ بیک ٹو یو. وہ ریسیو کرتا ہے. وومن جو ہے ریسیو کرتی ہے, اس میں لائف کو ایڈ کرتی ہے اور واپس دے دیتی ہے. یہ کریشن ہے خداوند نے وومن کے اندر بنائی. اس لیے اسے انکیوبیٹر میں کہتا ہوں. وہ ریسیو کرتی ہے, اس کے اندر لائف دیتی ہے اور پھر اسے واپس کر دیتی ہے. اور خداوند نے اسے بہت صلاحیتوں سے بھر کے رکھا ہے. ہر چیز میں وہ انکیوبیٹر ہے, ہر چیز. اگر آپ اسے 4 دیوالی دے دیں نا تو وہ اس کو خوبصورت گھر بنا کے آپ کو دے دے گی, کیونکہ وہ انکیوبیٹر ہے. جو آپ اسے دیں گے اسے وہ لائف دے گی اور پھر وہ آپ کو واپس بحال کر دے گی. اگر آپ اسے گھر کی گروسری لا کے دے دیں تو وہ اس کو خوبصورت کھانا بنائے گی
اس کے اندر جان ڈال دے گی اور پھر آپ کو کھانے کے لیے دے گی. ہاللیلویا. ٹھیک اسی طرح جب آدمی عورت کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں ایک بدن ہوتے ہیں, ملتے ہیں, تو وومن ریسیو کرتی ہے, پھر وہ پریگننٹ ہوتی ہے, کنسیو کرتی ہے, اس کے اندر لائف ڈالتی ہے اور پھر وہ آپ کو بیبی بیک کر دیتی ہے, کیونکہ وہ انکیوبیٹر ہے, وہ لائف دیتی ہے. جو چیز آپ اسے دو گے وومن کو, وہ آپ کو اس کے اندر لائف ڈال کے آپ کو ریٹرن کرے. اگر آپ اس کو ایک غصہ کرو گے تو وہ آپ کو ملٹی پلائی کر کے ہیل بنا کے آپ کو واپس کرے گی. یاد رکھ لیں کہ وومن جو ہے اتنی اسٹرانگ, خداون نے اس طرح اسے اسٹرانگ بنا کے رکھا. اور خداون جو ہے اگر آپ اس کے اندر فرسٹریشن کو پیدا کریں گے تو وہ فرسٹریشن جو ہے ریٹرن آپ کو ہی ملے گی. آپ گھر میں جائیں شام کو, وہ صبح کی فرسٹریشن شام کو بھی نکالے گی, پوری نکالے گی, ڈبل ملٹی پلائی کر کے, کیونکہ وہ انکیوبیٹر ہے. جو چیز آپ اسے دیں گے وہی وہ آپ کو ریٹرن دے گا. اگر آپ اسے پیار دیں گے تو اس کی لائف جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گی اور وہی رسپیکٹ اور پیار وہ آپ کو واپس دے گا, کیونکہ وہ انکیوبیٹر ہے اور وہ آپ کو ہر چیز ریٹرن کر دے. مین اگر وومن کو اچھی چیز نہ دے اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے اس سے ریٹرن اچھی چیز ملے گی, تو سب سے پہلے گیور کو دیکھنا ہے کہ دینے والے کو دیکھنا ہے کیا میں نے اسے اچھی چیزیں دی ہیں یا نہیں. پھر آپ اس سے اچھی چیز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ مانگ سکتے ہیں, کیونکہ وہ انکیوبیٹر ہے. جو آدمی عورت کو جو دے گا وہی اسے ملٹی پلائی کر کے وہ اسے ریٹرن کرے گا. اس واسطے آدمی جو ہے اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا, کیونکہ وہ اسے بلیس کر کے ایک نئی چیز دے گا. کیونکہ عورت جو ہے وہ انکیوبیٹر ہے اور وہ ہر اس چیز کو, آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب اور آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ, لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں, میں آج اس اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کامیاب آدمی کے آگے عورت کا ہاتھ ہے, پیچھے نہیں ہوتا. جب آدمی گھر جاتا ہے نا تو ساری چیز عورت کو بتاتا ہے اور وہ پھر وہ دونوں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. پھر عورت انکریج کرتی ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. اور جو اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کر دیتے ہیں وہ بلیس ہو جاتے ہیں. پیچھے نہیں ہوتا عورت کا ہاتھ. عورت کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے, کیونکہ وہ گیور ریسیور ہے. سب سے پہلے وہ ریسیو کرتی ہے, پھر وہ آپ کی تھاٹس کو بلیس کرتی ہے, اس کے لیے بریک کرتی ہے, ملٹی پلائی کرتی ہے اور پھر آپ کو ریٹرن دیتی ہے. جب آپ اس کا ریٹرن لے کے جاتے ہو تو آپ بلیسڈ ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. آج کتنی عورتوں نے برکت پائی ہے, کیونکہ خداون آپ سب کو بے حد پیار کرتا ہے. یو آر دا بیسٹ کریچر. خداون جو آج آپ عورت کو دو گے وہی آپ کو ریٹرن ملے گا, اور یہی خداون کا قانون ہے. ہاللیلویا. آج چند لمحہ کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے جو آج ہم نے سیکھا ہے, اپنی لائف کو ہم نے دیکھا ہے کہ what is the value of woman and what is the purpose of woman. ویلیو اور پرپس کو آج ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سیکھا ہے, تاکہ ہم خدا کے نام کو چلا. ہاللیلویا. آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, چند لمحہ کے لیے میرے ساتھ مل کے دعا کریں.